الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان وعظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے درود شریف کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ، بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علی فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ. جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. اعلیٰ حضرت اس لیے تو ارشاد فرماتے ہیں امام اہل سنت: وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. یعنی کہ درود شریف اتنا مقبول عمل ہے کہ انسان درود شریف کی کثرت کرتے ہوئے درود شریف کو پڑھتے پڑھتے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ میں درود شریف کی بھی وہ کثرت کرے تو مرنے سے پہلے اپنا مقام جنت میں دیکھ لیتا. تو ہمیں چاہیے کہ جہاں نمازوں کی ادائیگی کریں، فرائض و واجبات کی ادائیگی کریں، تو ہمیں ساتھ ساتھ میں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کے بھی پیش کرتے رہیں، درود شریف کے پھول بھی پیش کرتے رہیں، تاکہ ہم دنیا ہی میں اللہ اکبر جنت میں اپنا ٹھکانہ اور اپنی آرام گاہ دیکھ لیں. محترم سامعین، دوسری قوموں کی ترقی کے راستے کچھ بھی ہو سکتے ہیں. بینک بیلنس ہو سکتا ہے، پراپرٹی اور جائیدادیں ہو سکتی ہیں، مکانات ہو سکتے ہیں، گاڑیاں ہو سکتی ہیں، غلاموں کی ریل پیل ہو سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھنی چاہیے اور دل نشی ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کی ترقی کا راستہ اطاعت رسول میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہے، حضور کے فرامین پر عمل کرنے میں ہے، حضور کے احکام پر عمل کرنے میں ہے. لیکن اس پرفتن دور میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے فرامین پر وہ عمل نہیں کرتے، اللہ اور رسول کے احکام اور فرامین پر کوئی توجہ نہیں دیتے، ان کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے سرداری ان کو عطا فرمائی، حکومتیں ان کو عطا فرمائی، اللہ اور رسول نے عزتیں وقعتیں ان کو عطا فرمائی. لیکن جب سے مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیر لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے منہ پھیرا، تب سے ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی. اور آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میں پراپرٹی والا بن جاؤں. بالکل یہ جائز تمنا ہے، لیکن میرے بھائیوں، صرف اور صرف پیسے کے چکر میں پڑ جانا، صرف اور صرف دنیا کے چکر میں پڑ جانا، فرائض و واجبات کو اہمیت نہ دینا، اطاعت رسول کو پس پشت ڈال دینا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی جھجیاں اڑانا، میرے عزیزو، ایک مسلمان کی یہ شان نہیں. مسلمانوں کا تو معاملہ یہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے نکال کر کے پھینک دی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے
کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تم اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اسے بیچ کر اس سے فائدہ اٹھاؤ، اگر تم نہیں پہن سکتے ہو تو کیا ہوا، سونا تو مردوں کے لیے حرام ہے، تم اپنی بیٹی کا زیور بنا دینا، اپنی بیوی کا زیور بنا دینا، یا اس کو بیچ کر کے اور مال و اسباب خرید لینا۔ لیکن کیسا عشق بھرا جواب تھا اس صحابی کا، وہ کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں، نہیں میں اس کو اب کبھی نہیں اٹھاؤں گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا ہے تو اللہ کی قسم میں اسے اب کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ میرے عزیزو، دیکھا آپ نے، ایک پکے مسلمان کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہوتی ہے، سونے کی، چاندی کی، روپیے کی، پیسے کی، مال و جائیداد کی، دنیا کی اس کے دل میں محبت نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے ہم پکے مسلمان بنیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کے فرامین پر عمل کریں اور دنیا کو اپنے دل میں کوئی جگہ نہ دیں۔ ہاں اگر حلال طریقے سے کمانا ہے بالکل بے شک کما سکتے ہیں، بلکہ حلال طریقے سے شرع کی اعتبار سے کمائیں گے تو وہ عبادت ہے، کمانا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، کھلانا بھی عبادت، صدقہ و خیرات کرنا بھی عبادت۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ صحابہ اکرام کا معاملہ تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر سنتوں پر عمل کرنے کے لیے بےتاب رہتے، اور وہ معمولی سی سنتیں بھی اللہ اکبر ان پر عمل کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے، کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھی سنتیں کیوں نہیں پڑھتے ہو تو کہتے ہیں کہ سنت تو ہے، فرض واجب تو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سنت صحابہ اکرام کا معاملہ یہ، حضرت سیدنا حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی بات کرتے تو مسکراتے، کسی سے ڈسکس کرتے، کسی سے کوئی گفتگو کرتے تو مسکراتے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے شوہر سے عرض کی کہ آپ اس عادت کو ترک فرما دیجئے، اے ابو دردہ آپ اس عادت کو چھوڑ دیجئے، اس ہیبٹ کو چھوڑ دیجئے، ورنہ لوگ آپ کو احبق، آپ کو مجنون، آپ کو پاگل سمجھنے لگیں گے کہ یہ دیکھو یہ بات بات میں مسکراتا ہے، گفتگو کرتے ہیں تو مسکراتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام دردہ کہتی ہیں، اے ابو دردہ آپ اس ہیبٹ کو، اس عادت کو آپ چینج کر دیجئے۔ لیکن سنو، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب، فرمایا میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے ہوئے دیکھا یا میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، لہٰذا میں بھی اسی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ایسا کرتا ہوں۔ یعنی کہ میں اس لیے نہیں مسکراتا کہ دوسرے والا امپریس ہو جائے گا یا میں اس کے دل میں اپنی جگہ کر لوں گا، لیکن نہیں، میں فقط اس لیے مسکراتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو میری سنت پر عمل کرے گا بروز قیامت میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ اتنی اہمیت ہے سنت کی، یہ اتنی بڑی دولت ہے سنت پر عمل کرنا کہ آدمی کو جنتی بنا دیتی ہے۔ اس لیے سنتوں کو اللہ اکبر معمولی مت سمجھو، نبی کی اداؤں کو معمولی مت سمجھو۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ اکبر یہ ضروری ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل درجے کی اطاعت رکھے اور کامل درجے کی وفاداری کا ثبوت پیش کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنے وجود سے ظاہر کرے۔ تو مسکرا کر کے لوگوں سے گفتگو کیجئے، اس سے لوگوں کے دلوں میں سنت پر عمل کرنے کے صدقہ و توسل سے محبت بھی بڑھے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہوگا تو انشاءاللہ جنت میں آپ کا مقام بھی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، نبی کی سنتوں کو دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا معاملہ کیا، کس چیز کو پسند کرتے تھے، کیا کیا چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حضور پسند فرمایا کرتے تھے، اور کن چیزوں سے حضور نے اعراض فرمایا، کن چیزوں سے حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ صحابہ اکرام کا معاملہ یہ دیکھیں آپ کہ صحابہ اکرام تو اس بات کی تلاش میں رہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ کیا، حضور کھانے میں بھی کس چیز کو جو ہے پسند فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی دعوت میں شریک ہو گیا. درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی، کدو یعنی لوکی شریف اور گوشت کا سالن رکھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس برتن سے کدو شریف تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں. اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عمل بتاتے ہوئے فرماتے ہیں فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ، یعنی اس دن کے بعد سے میں کدو شریف کو پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ. مطلب یہ ہوا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند اپنی کوئی پسند نہیں، بلکہ ان کی پسند انہوں نے وہی بنا لی کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے. میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو مکمل طریقے سے اپنی پسند بنا لیں. ہمارا یہ جو جملہ ہوتا ہے مائی لائف مائی اسٹائل، میری زندگی میری جو ہے طور و طریقہ میرے طرز عمل ہے، نہیں، ہمارا اپنا کوئی طرز عمل نہیں. ہم اپنے آپ میں کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. ہاں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ بالکل 100% صحیح ہے. دنیا اور آخرت میں اس میں کامیابی چھپی ہوئی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے کھانے کی غذاؤں میں، پینے کی معاملات میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، چلنے پھرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عملی جامہ پہنائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنائیں. کیونکہ قوم مسلم کے لیے اسی میں جو ہے ترقی رکھی گئی ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پنہا اور پوشیدہ رکھی گئی ہیں. اور ایک بات یہ، ہم تو پسند کرتے ہیں کھانے میں وہی چیز جو ہماری زبان کو ذائقہ دے، ہماری زبان سے جو ہے ٹیسٹ آئے. مرغ مسلم. کچھ لوگ تو ایسے ہیں حرام خوری کی وجہ سے کہ وہ غیروں کے ہوٹل پہ جا کر کے گوشت کھا لیتے ہیں صاحب، جبکہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حرام ہے کہ حلال ہے. میرے عزیزوں، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ حلال طریقے سے گوشت کھانا چاہیے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تو سنت ہے کہ کدو شریف کھایا جائے. حلال چیز کھائیے اور حرام سے اعراض کیجیے، حرام سے بچیے. اور اس بات کو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرغوب غذائیں کیا تھی، پسندیدہ غذائیں کیا تھی، حضور کی سنتیں کیا تھی، اور ان سنت پر عمل کیجیے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ترقی ہمارے قدم چومتے ہوئے نظر آئے گی. اور سنتوں پر عمل کرنے کا معاملہ صرف مردوں ہی کا نہیں، بلکہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پڑھیں، ان پر عمل کریں اور دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ راستے میں مرد و عورتیں مل جل کر کے چل رہی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا اے عورتوں پیچھے رہو پیچھے رہو، تم راستے کے درمیان سے نہیں گزر سکتی بلکہ ایک طرف ہو کر کے چلو. اللہ اکبر، کیسی خواتین تھی وہ، کیسی عورتیں تھی. صحابیات کا معاملہ کیا تھا؟ کہتے ہیں اس کے بعد سے عورتوں کا حال یہ ہو گیا کہ عورتیں اس قدر گلی کے کنارے سے چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے دیواروں سے الجھ جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. ہمارے یہاں خواتین کا آج معاملہ دیکھ لیجئے، انہیں تو فرصت نہیں ہے کریم پاؤڈر کے لگانے سے، انہیں تو فرصت ہی نہیں ہے اپنے اچھے کپڑوں کے پہننے سے، اپنے آراستہ اور پیراستہ ہونے سے. میرے بھائیوں، یہ بات ٹھیک ہے کہ شوہر کے لیے عورت کو چاہیے کہ وہ زیب و زینت اختیار کرے، لیکن اتنا نہیں کہ غیروں کے لیے اور جو ہے فرائض و واجبات کی پامالی کرے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی جو ہے خلاف ورزی کرے. ان شہزادیوں سے وہ سبق حاصل کرے کہ جن کا معاملہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر فوراً عمل کیا کرتی تھی، اور یہ معاملہ ان کا رہا کہ پردوں کا لحاظ کیا کرتی تھی. آج ہمارے خواتین جو ہیں بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، شرع کے مسائل کی جھجیاں اڑاتی ہیں. انہیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پردے کا حکم فرمایا ہے اور زیب و زینت کرنی ہے تو وہ زیب و زینت اختیار کریں، لیکن اپنے شوہروں کے لیے کریں. ہمارے یہاں خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ سنتوں کو جو ہے بروئے عمل لائیں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھی جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گی، دنیا اور آخرت میں عزتیں ان کے قدم چومتی ہوئی نظر آئیں. اور آج ہمارے یہاں معاشرے میں
ہر طرح کی برائی جنم لی ہوئی ہے، اور مسلمانوں میں تو کچھ زیادہ ہی، بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر دیکھیں کیسے شرع کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، شریعت کے مسائل کی جھجیاں اڑائی جاتی ہیں، بیاہوں کے نام پر، شادیوں کے نام پر، خرافاتوں کے نام پر۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کا شرف حاصل تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ربیعہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضرت ربیعہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ایک تو میرے پاس اتنا مال و اسباب نہیں کہ ایک عورت کی ضروریات پوری کر سکوں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی چیز مجھے آپ سے دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اعراض فرمایا اور میں خدمت کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد حضرت ربیعہ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اے ربیعہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضرت ربیعہ فرماتے میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ایک تو میرے پاس اتنا مال و اسباب نہیں کہ ایک عورت کی ضروریات پوری کر سکوں، دوسرا یہ کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی چیز مجھے آپ سے دور کر دے۔ اللہ اکبر! عشق رسول دیکھیے، اطاعت رسول دیکھیے، محبت رسول دیکھیے صحابی کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں مجھ سے اعراض فرمایا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ تو حضرت ربیعہ فرماتے ہیں اگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو میں عرض کر دوں گا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے جو حکم چاہیں بالکل دے سکتے ہیں، اب میں آپ کے ہر حکم پر عمل کروں گا۔ چنانچہ جب تیسری بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ربیعہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، میں آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک قبیلے کا نام لے کر فرمایا اے ربیعہ تم اس فلاں قبیلے کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہنا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ فلاں عورت سے میری شادی کر دیں۔ اللہ اکبر! حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں ان کے پاس گیا، اس قبیلے میں پہنچ گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا تو ان لوگوں نے بڑے پرتباد اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ میرا استقبال کیا، میرا سواگت کیا، ویلکم کیا، اور وہ سب قبیلے والے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اپنا کام کیے بغیر نہیں لوٹنا چاہیے۔ اللہ اکبر! حضرت ربیعہ کہتے ہیں یہ نہیں دیکھا کہ حضور نے واقعی کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، کوئی چھان پھٹک نہیں کی، کوئی جو ہے چھان پھٹک نہیں کی اور کوئی جانچ پڑتال نہیں کی، اور نہ ہی کوئی اس کے علاوہ رسم و رواج کیا جیسے کہ آج کل کے اللہ اکبر رسم و رواج کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس عورت سے میرا نکاح کر دیا اور خوب شفقت اور مہربانی سے پیش آئے اور کوئی دلیل بھی طلب نہیں کی۔ اللہ اکبر! آج ہمارے یہاں دیکھ لیجئے کسی کے یہاں شادی سے منگنی ہو جائے، لڑکی کو دیکھنے دکھانے کا سسٹم ہو جائے، رشتہ طے ہو جائے، تو جب سے رشتہ طے ہو جاتا ہے شادی کے ہونے تک ہزاروں خرافات جنم لیتی ہیں، لاکھوں روپیہ یوں ہی پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، مسائل کی جھجیں اڑائی جاتی ہیں بے پردگی کا اظہار کر کے، خواتین و مرد کی خلط ملط کر کے اللہ اکبر اسلام کی جو ہے قوانین کا جو ہے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سادگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت کو دیکھتے ہوئے اس پیاری سنت پر عمل کریں، نکاح کو جو ہے آسان کریں اور یہ میسج عام کریں۔ شادیوں بیاہوں میں جو ہزاروں خرافات جنم لے چکی ہیں ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور سنت کے مطابق نبی کی اطاعت کے مطابق کامل طور پر سنت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہر خرافات سے بچتے ہوئے اللہ اکبر شادیوں کی تقریبوں کو جو ہے کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں تو یہ ہمیں چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بروئے عمل لائیں اور ہر طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عملی طور پر جو ہے عمل کرتے ہوئے نظر آئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ
اپنے دولت گدے سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک قبہ گنبد دار حجرہ دیکھا جو اوپر بنا ہوا تھا۔ صحابہ کرام سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گنبد دار حجرہ فلاں انصاری نے بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش رہے، اور کسی دوسرے وقت وہ انصاری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مقدسہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سلام عرض کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور ان سے پھیر لیا، سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ صحابی نے یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا نہ ہو، لہٰذا دوبارہ سلام عرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے اعراض فرمایا اور اپنا رخ انور ان سے پھیر لیا اور سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ نبی کو کیسے یہ بات برداشت ہوتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں اور وہ خوش رہیں؟ صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے، ان صحابی نے ان سے کہا خدا کی قسم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے ناپسند فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تھے، راستے میں تمہارا قبہ دیکھا تھا، گنبد نما تمہارا حجرہ دیکھا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دریافت کیا تھا کہ یہ کس کا ہے، تو ہم نے تمہارا نام لے دیا۔ یہ سن کر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر گئے اور اس کو توڑ کر ایسا زمین کے برابر کر دیا کہ نام و نشان بھی نہ رہا، اور پھر آ کر عرض بھی نہیں کیا۔ اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا اس جگہ کسی دوسرے موقع پر گزر ہوا تو دیکھا کہ وہاں اب قبہ نہیں ہے، وہاں اب جو ہے گنبد دار حجرہ نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہاں جو قبہ تھا اس کا کیا ہوا، یہاں جو عمارت تھی قبہ نما اس کا کیا بنا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انصاری صحابی کا یہ قبہ تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے اعراض کیا، آپ کے اعراض کا ذکر انہوں نے ہم سے کیا تو ہم نے ان کو ٹھیک ٹھیک بتا دیا۔ اللہ اکبر، اس لیے وہ وہاں سے آئے تمہارے اعراض کو یا رسول اللہ دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کو توڑ دیا اور زمین بوس کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے مگر وہ تعمیر جو سخت ضرورت اور مجبوری کی ہو، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری نمازیں گول ہیں، فرائض و واجبات پر کوئی توجہ نہیں ہے، اور پوری لیبر کی لیبر مالی کے مکان بھی اپنے اللہ اکبر مکان کو بنانے میں اس کو آراستہ اور پیراستہ کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن نہ ہی تو فرائض کی طرف کوئی توجہ ہے، نہ نبی کی احکام کی طرف توجہ ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مکانوں سے دل نہ لگائے، اپنے روم سے دل نہ لگائے، بلکہ اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ وہ کیسے صحابہ تھے؟ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا مکان کو اگر ان کے ناپسند فرمایا تو اپنے مکان پر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی بلکہ اس کو توڑ دیا اور پھوڑ دیا، ختم کر دیا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ اور رسول سے محبت تھی، جو اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ کو پسند ہے، وہ ان کی پسند ہوا کرتی تھی۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم بھی وہی چیز پسند فرمائیں، اسی چیز کو ہم کریں جو اللہ اور رسول کی پسند ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا ہم تمام کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہے رب کائنات ان تمام کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔